کیا لام کے بغیر بھائی جان بیس ختم کیجئے. ایک بار کہہ دوں بار بار تھوڑی آواز بار. اس نے مجھے سلام کیا لام کے بغیر. اس نے مجھے سلام کیا لام کے بغیر. یہ بد دعا تھی مجھ کو میرے نام کے بغیر. ہر روز ماں کا تکتا ہوں میں چہرہ ہوں پیار سے. ہر روز حج میں کرتا ہوں احرام کے بغیر. ہر روز کسی آدمی سے گزارش ہے کہ صدیق الحسن جھارکھنڈی بابا جو ہے وہاں گئے ہیں عبدالقدوس کے گھر کے سامنے کوئی لے آئے. بھیڑ بہت کافی ہے, ان کو جا کر لے آئے. جین گھر کے قربان صاحب کے گھر میں ارے کوئی بھی جائے لے آئے. ڈرون کیمرہ بھیج دیجئے, اسی پہ بیٹھ کے یہاں تک آ جائیں گے. بابا ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ. بابا کچھ بھی کر سکتا ہے. بابا کا ہی ستارے اور قسمت دیکھ کر گھر سے نکلتے ہیں. دیکھیں ایک بات میں آپ سے ایک کو کم کیجئے نا بھائی جان, ایک طرح بات بولتا ہوں ایک بار کہہ کے چھوڑ دیجئے. یہ بھیڑ بھاڑ اتنے لوگوں کو دیکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. ان نگاہوں نے اس سے بہت زیادہ بھیڑ دیکھی ہے. بہت فرق تعداد سے نہیں پڑتا ہے. لوگ کتنے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ کیسے ہیں اس سے فرق پڑتا ہے. پورے بھارت میں ڈنکے کی چوٹ پر سینہ ٹھوک کر کے کہتا ہوں کہ یہ فقط عظمت و کردار کے ڈھب ہوتے ہیں. جنگ کے فیصلے تلوار سے کم ہوتے ہیں. صرف تعداد پہ موقوف نہیں فتح مبین. کربلا والے ہو تو 72 بھی غضب ہوتے ہیں. اسے دے دو یہ لشکر, اسے دے دو یہ لشکر جس کو لشکر کی ضرورت ہے. میاں ہم تو حسینی ہیں 72 کی ضرورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا لگا بہت ارے اچھا لگا. کچھ لوگ دلبر بھائی آتے ہیں تو بہت زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں. پورے ہندوستان میں انقلابی مجاہدانہ رنگ اور آہنگ تقریباً 30 سے 35 سال سے اسی صحت, اور میں جب ان کو دیکھتا ہوں تو یہی سوچتا ہوں کہ نعت گوئی کو یہ رسوا نہیں ہونے دیتا. اپنے فن کا کبھی سودا نہیں ہونے دیتا. گامزن ہے رہے مولا میں جوانوں کی طرح, عشق مولا انہیں بوڑھا نہیں ہونے دیتا. اللہ سلامت رکھے اس آواز کو. ہندوستان اور ہندوستان سے یہ لوگ آتے, لوگ بہت زور زور سے سبحان اللہ کہتے ہیں. میں آتا ہوں تو لوگ آٹومیٹک کم کر دیتے ہیں سبحان اللہ بولنا. بہت پتہ لگایا تو پتہ لگا کہ لوگ سمجھتے ہیں مائک پہ بہت پتلا دبلا انسان کھڑا ہے, کہیں زور سے سبحان اللہ کہے تو بیچارہ انتقال نہ فرما جائے. دیکھیے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. جب تک غریب نواز کا کرم رہے گا ہم سنیوں کا معاملہ گرم رہے گا. تنہا اکیلا اتنی ننھی سی جان کو لے کر کے ہندوستان میں سفر کرتا ہوں, ٹرین کا, بس کا, آٹو کا, فلائٹ کا. مگر آپ کو 360 دن میں ایک موقع ملا ہے, اس کے بعد آپ شرما رہے ہیں کہ بولیں کہ نہیں بولیں, کیسے بولیں, ادھر بولیں یا ادھر بولیں. یاد رکھیے گا جو حضور کے نام پر بولتا ہے اللہ اس کے سینے کی حفاظت فرماتا ہے. نبی والے بلند جب اپنی صدائیں کرنے لگتے ہیں, منافق اس کو سن کے دائیں بائیں کرنے لگتے ہیں. محبت سے کوئی کہتا ہے جب یا رسول اللہ, فرشتے اس کے حق میں بخشش کی دعائیں کرنے لگتے ہیں. ذرا محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ, اور محبت سے سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو. انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد جھارکھنڈی بابا اور شبیر برکاتی صاحب قبلہ تمام لوگ آئیں گے. امتیاز بھائی آپ ادھر دیکھیے, اس کو بند کر دیجیے. جانتے ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی سرکار تیغ علی کی منقبت پڑھ رہے تھے. یہ جو بزرگ ہیں ان کو نسبت سلسلہ تیغیہ سے ہے. نہ لیچی سنترانہ سیب سے نہ آم سے روشن, نہ لیچی سنترانہ سیب سے نہ آم سے روشن, مظفر پور ہے تیغ علی کے نام سے روشن.
سبحان اللہ، یہ بزرگوں کا کرم ہوتا ہے کہ جس شہر میں چلے جاتے ہیں اس شہر کو آباد کر دیتے ہیں۔ ایک اہل اللہ آئے، تقریباً زمانہ گزر گیا اور اس علاقے میں دین متین کی خدمت کی، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں عشق رسالت کا جو چراغ جل رہا تھا اس کی لو کو تیز کی۔ الحمدللہ یہ اہل سنت والجماعت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا مجمع، یہی تصور ہے۔ ہر شخص تمنا کرتا ہے کہ یا رسول اللہ مرنے سے پہلے ایک بار آپ کے شہر کی زیارت کر لیں۔ کون ہے جو مدینہ نہیں جانا چاہتا ہے؟ کون ایسا کم نصیب ہوگا؟ میں تو آپ سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کے جب بھی دعا کیا کیجئے، ہاتھ اٹھا کر کے ایک دفعہ یہ ضرور کہا کیجئے، مالک اگر آنکھیں دی ہیں تو مرنے سے پہلے ایک بار اپنے محبوب کا روضہ دکھا دے۔ آپ کو معلوم ہے مدینہ کس شہر کا نام ہے؟ اللہ کرے کہ آپ وہاں جائیں، وہاں کے در و دیوار کو دیکھیں، وہ جنت ہے، جنت، جنت کی بھی جنت حضور کا شہر ہے۔ ہم اور آپ کیا ہے، پاکستان کے ایک شاعر تھے، دونوں آنکھ نہیں تھی ان کی، نابینا تھے وہ، نابینا، دکھتا نہیں تھا ان کا، انہی کا وہ کلام ہے، آخری عمر میں کیا رونق دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں، میرے مولا میری آنکھیں مجھے واپس کر دے تاکہ ایک بار میں جی بھر کے مدینہ دیکھوں۔ انہی کا کلام ہے کہ یا رسول اللہ جالیاں دیکھوں کہ دیواروں درو بامو حرم، اپنی بے نور نگاہوں سے میں کیا کیا دیکھوں۔ انہی کا کلام ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ، بصارت کھو گئی لیکن بصیرت تو سلامت ہے، مدینہ میں نے دیکھا ہے مگر نادیدہ نادیدہ۔ 7 دفعہ مدینہ گئے، کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ۔ ارے ذرا کہیے تو کتنی دفعہ؟ 7 دفعہ مدینہ گئے۔ ایک ہوٹل والے نے کہا اقبال عظیم صاحب لوگ دیکھنے کے لیے آتے حضور کا شہر کہاں ہے، حضور کا روضہ کہاں ہے، ریاض الجنہ کہاں ہے، مواجہ شریف کہاں ہے، منبر مصطفیٰ کہاں ہے، منبر ابو بکر کہاں ہے، مصلی مصطفیٰ کہاں ہے، حجر عائشہ کہاں ہے، جنت البقیع کہاں ہے، جنت کی کیاری کہاں ہے؟ آپ کیا دیکھنے کے لیے آتے ہو آنکھ سے جب دکھتا نہیں ہے، اور جب آ جاتے ہو تو پتہ کیسے چلتا ہے کہ حضور کا شہر کہاں ہے؟ اقبال عظیم کہتے ہیں کہ یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو بتا رہی ہے، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو بتا رہی ہے، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں۔ وہی کہتے ہیں جب مدینہ سے لوٹ کے آتے ہیں، کہا اقبال عظیم مدینہ سے کیا لے کر کے آیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنے خاک دیار پاک سے خاک دیار لے آئے، خزاں رسیدت فصل بہار لے آئے، خزاں رسیدت فصل بہار لے آئے، دیار پاک سے خاک دیار لے آئے، یہاں سے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے گئے، وہاں سے رحمت پروردگار لے آئے، یہاں سے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے گئے۔ اللہ کرے کہ آپ سب مدینہ جائیں، جو مدینہ جانا چاہتا ہے ایک بار حضور کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ۔ دلور بھائی کتنے اچھے لوگ ہیں الحمدللہ، آہا اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ کل سب میرے ساتھ چلیے جلسے میں، آج دعا کریں کہ میری بیٹی کی طبیعت علیل ہے، اللہ حضور کی نعت کی برکت سے شفا عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ میں یہی کہتا ہوں کہ خدا کی مہربانی ہو رہی ہے، معطر رات رانی ہو رہی ہے، ادھر میں نعت پڑھتا جا رہا ہوں، فضا کتنی سہانی ہو رہی ہے، کنیز فاطمہ بن جائے آقا میری بیٹی سیانی ہو رہی ہے۔ ذرا ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور بلند آواز سے کہیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک قطع یہ سب نہیں کیجئے بھائی جان، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہوں مجھ کو، یہ سب نہیں، جیسے میں بول دیا ہوں ویسے رکھیے۔ اصل میں تھوڑا سا بد زبان ہوں میں اتفاق سے، اب کیا کروں، پٹھان ہوں میں اتفاق سے۔ آواز سن کے آپ نے بوڑھا ایک دفعہ آپ کو سمجھا دیا، ویسے کر کے رکھ دیجئے، انگلی کرنا ضروری نہیں ہے، کوئی اتنا اچھا بج رہا ہے کیا ضرورت ہے؟ ذرا محبت کے ساتھ بس ایک قطع پڑھتا ہوں، اس کے بعد دلبر بھائی کی آمد ہوگی، مگر ڈریے گا نہیں، غریب نواز کا ہندوستان ہے، لاکھ کچھ ہو جائے زمانے کے جہاں تک صدا آ جائے، جو کچھ ہو جائے، مگر یہ ڈنکے کی چوٹ پر بھارت کا مسلمان آواز آئی کہ این آر سی لاؤ، سی اے آؤ، مسلمان کو اتنا پریشان کرو کہ مسلمان 2020-21 تک ہندوستان خالی کر دے۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، اللہ دلی سے آواز آئی ہے کیا ہوگا، این آر سی آ گیا، سی اے آ گیا۔ ہم نے ان بدبختوں سے کہا تم کیوں ڈرے ہوئے ہو؟ کون؟ جو 23 سے زیادہ 25 سے کم ہوتے ہیں۔ کہا کیوں ڈرے ہوئے؟ میں نے کہا تمہارے لیے جو
बस जाएगी बांग्लादेश, आगे ड्राइवर के बगल में जो सीट है वो तुम्हारे लिए कंफर्म है। मगर हमारा आलम ये है, कहा कि हम डरे हुए नहीं। किसी सुन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा कि डरते क्यों हो? कहा दिल्ली से आवाज आई है, निकाल दिए जाएंगे। गरीब नवाज के आशिक ने कलाई पकड़ा, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले, कहा हाँ, कहा ये दिल्ली वाले। जब गरीब नवाज के बैठे हुए ऊंट को नहीं उठा पाए तो हिंदुस्तान से गरीब नवाज के आशिक को क्या निकाल पाएंगे? एक कथा पढ़ता हूं, देखता हूं कि कितने लोग जीते हैं और जी करके सुनने की सलाहियत रखते हैं। जरा मोहब्बत से एक बार गरीब नवाज के नाम पे कह दे या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। आप सुनिएगा, वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा, वतन ना कर जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा, मदीने में पहुंचकर याद जन्नत की नहीं आई, मगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। हसीना ने एरम जन्नत में जो इतराए फिरते हैं, मगर जब मुस्तफ़ा वाला बिलाल आया तो क्या होगा, मगर जब मुस्तफ़ा वाला बिलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के, मोइनुद्दीन के, मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। मोइनुद्दीन के दरबार को मंदिर बताते हो, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। कि लाख कोशिश हुई, अगर कलियर के साबिर को जलाल आया तो क्या होगा। सरकारे दो आलम का फरमान न बदलेगा, फारा की बुलंदी का ऐलान न बदलेगा। दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। आइए मोहब्बतों के साथ मुल्क हिंदुस्तान का वो अजीम लहजा जिसने पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर आपकी आवाज़ को पहुंचाया। हुजूर की नात के हवाले से पहुंचने वाली आवाज़ हज़रत दिलबर शाही साहब क़िबला का इस्तकबाल पूरा मजमा दिल लगाकर वालहाना अंदाज से कीजिए। लगे कि आप अपने गाँव में नहीं, गुंबद खजरा की छाँव में बैठकर हुजूर का जलसा सुन रहे। जरा मोहब्बत के साथ दोनों हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, बुलंद आवाज से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम से, पैगंबरे इस्लाम से, अज़मते इस्लाम से, उर्से मुक़द्दस, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। इन अशार के साथ हज़रत दिलवर शाही बरसरे माइक तशरीफ लाते हैं कि अताए रब के तलबगार नात पढ़ने लगे, शिफा के वास्ते बीमार नात पढ़ने लगे। अगर ये जान ले यूसुफ में हुस्न है किसका, तमाम मिस्र का बाजार नात पढ़ने लगे। जलवे किबरिया मदीना है, पढ़िए सल्ले अला मदीना है। शहर लाखों हसीन है लेकिन हुस्न की इंतहा मदीना है। अक्ल ने चुन लिया है जन्नत को, इश्क का फैसला मदीना है। काश आका कहे बुला के हमें, देख कैसा मेरा मदीना है। सुभान अल्लाह।